السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم خوابوں کی تعبیر کے متعلق کچھ تعبیر کو بیان کریں گے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے تعبیر الرؤیا، اس میں سے جو ہم خوابوں کی تعبیر کو بیان کرتے ہیں، تو ایک عزیزم نے میسج کر کے بتایا تھا کہ مجھے خواب کے اندر میں پانی کو دیکھتا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو یاد رکھیے گا، تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ پانی آیا وہ صاف اس نے پانی دیکھا، یا اس نے پانی گندا پانی دیکھا جیسے جوہر کا پانی ہوتا ہے، اور اس طرح اگر تو اس نے دیکھا ہے صاف پانی جیسے نہر کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، تالاب کا پانی، اور صاف تالاب کا پانی ہے اور دہ درتا ہے، تو اس کے اندر اگر اس نے پانی پیا ہے یا صرف پانی کو دیکھا ہے یا صاف پانی سے وہ نہایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اچھی زندگی گزارنے کی تعبیر ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ اچھی گزرے گی اور دن بدن اس کا اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر اس نے گندا پانی دیکھا یا اس کو دھکا دیا گیا اور مطلب کہ پانی گندا تھا اور پانی کے ساتھ وہ گیلا ہو گیا، تو اب اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو غم، رنج و الم پہنچیں گے، تکلیف اور پریشانی پہنچنے کی دلیل ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر سن کر آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں جو میں نے پہلے بھی بتا دی تھی، کہ خواب جو آتا ہے نا انسان کو تیسرے پہر میں، وہ جلدی پورا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ٹائم مل جاتا ہے۔ یعنی کہ خواب جو دراصل ہمیں نظر آتے ہیں، اگر ان کی تعبیر بری ہو تو خواب آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ اس کی تیاری کر لیں۔ اب جیسے آپ کو تعبیر کا پتہ چل گیا کہ آپ نے خواب کے اندر گندا پانی دیکھا اور اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، تو اب اسے آپ پریشان نہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر تکلیف اب آ کر ہی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور پھر اس کے بعد آپ نے توبہ طائب ہوئے، گناہوں کو چھوڑ دیا اور نوافل پڑھے یا آپ نے صدقہ کیا، تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ برا خواب دیکھیں نا، تو آپ نے صبح کیا کرنا ہے؟ اٹھ کر صدقہ کرنا ہے۔ ہاں، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، ذکر اور اس کے علاوہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ تو یہ برے خواب آنا بھی ایک طرح سے ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہمیں آنے والے وقت کے لیے پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہمارے اوپر ایک برا وقت آنے والا ہے، تو اس سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے، برا خواب آنا بھی، یعنی پتہ چل جاتا ہے آپ کو، وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے اس چیز کا۔ تو صدقے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو صدقہ ہے نا، وہ کالی چیز کے اوپر، جیسے جانور ہے تو کالا جانور آپ لے لیں، یعنی رنگوں میں سے کالا جانور اگر آپ کو مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اس جانور کا صدقہ کرو کہ جو اندھیرے میں بیٹھتا ہو، اندھیرے میں کھاتا ہو، اندھیرے میں سنتا ہو، اندھیرے میں چلتا ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اندھیرے میں بیٹھتا ہو، اندھیرے میں چلتا ہو، اندھیرے میں کھاتا ہو، اندھیرے میں دیکھتا ہو، اندھیرے میں سنتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رنگ کالا ہو، ٹھیک ہے، جو محدثین نے بیان کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر آپ جانور صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس کلر کا ہونا چاہیے؟ کالے کلر کا ہونا چاہیے۔ یا آپ مرغی، ٹھیک ہے، یا چھوٹا جانور یا کوئی پرندہ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کالے کلر کا ہونا چاہیے، یعنی یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی اور رنگ بھی کر لیں تو اس سے بھی مصیبت ٹل جائے گی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ صدقہ کرنے میں سے جس جانور کا صدقہ بہتر ہے وہ کالا کلر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے پانی کی، کہ پانی اگر آپ نے خواب کے اندر دیکھا، اگر وہ ہے صاف پانی، ٹھیک ہے، اور ہاں ایک تو یہ تھا نا کہ آپ اس کے اندر نہا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ اس کے اندر گر جاتے ہیں صاف پانی کے اندر، اور ایک خواب فرض کریں کسی نے دیکھا کہ خواب کے اندر وہ پانی کو پی رہا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ بھر کر پیتا ہے، صاف پانی ہے، تو جتنا پیے گا اتنا اچھا ہے،
اتنا اس کی زندگی اچھی گزرے گی، اس کے اوپر جو تکالیف اور پریشانی آنے والی تھی وہ اب نہیں آئیں گی، وہ محفوظ رہے گا۔ اور ہاں اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفا ملے گی، یعنی اگر کوئی مریض یہ خواب دیکھ لیتا ہے کہ وہ پانی دیکھتا ہے خواب کے اندر تو اس کو شفا ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر پانی گندا دیکھتا ہے، میلا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ تندرست ہے تو وہ بیمار ہو جائے گا، لیکن اب بیمار ہونے سے پہلے جب وہ صبح اٹھے تو وہ پہلے مطلب کہ توبہ طائب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو، اور کوشش کریں کہ نماز فجر جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل زندگی کا جو آپ کا معمول تھا ان میں سے کوئی نہ کوئی نفل چھوڑ دیتے تھے، لیکن جو نماز فجر کے نفل ہیں یعنی 2 سنتیں ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی بھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نماز فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض، ان کو مضبوطی سے تھامیں، ان کو پکڑے رکھیں، اور پھر جو شیطان ہے وہ سب سے زیادہ زور لگاتا ہے اسی نماز کو چھڑوانے کے لیے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ کو کوئی برا خواب آئے تو آپ نے لیفٹ سائڈ کے اوپر یعنی بائیں جانب آپ نے 3 دفعہ تھوکنا ہے۔ تو تھوکنے سے مراد یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ تھو بھی کر لیں، تھو اس طرح بھی کر لیں، تاکہ جب آپ دوبارہ سوئیں تو آپ کو برا خواب نہ آئے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب بھی آنکھ کھلے تو یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، ایک یہ تسبیح پڑھیں۔ اور ایک دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا لیتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ برا خواب نہیں آئے گا۔ تو اب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔